سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ نے اور بنیامن نتنیاہو نے رمضان کے مبارک مہینے میں جہاں پر پوری دنیا کے مسلمان رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں راتوں میں، ایسے مبارک مہینے میں انہوں نے مل کر ایران پر حملہ کیا ہے اور یہ بھی نہیں سمجھا کہ مبارک مہینہ رمضان کا ہے، مگر خیر وہ تو انسانیت کو نہیں ماننے والے ہیں بنیامن نتنیاہو، اور جو حملہ ہوا ایران کے اوپر ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور خاص طور سے جب جنیوا میں بات چیت کے ذریعے سے ایک بریک تھرو ہوا تھا اور ہو سکتا تھا کہ اگر وہ بات چیت کو مان لیتے تو جتنے نیوکلیئر سٹاک پائلز تھے ایران کے پاس وہ شاید استعمال نہیں ہوتے، مگر اب انہوں نے مل کر ایران پر حملہ کیا جس کی وجہ سے 200 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے، اور ایک لڑکیوں کے اسکول میں 108 جو بچیاں اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی موت ہو گئی۔ آیت اللہ خامنئی کی موت ہوئی ہے اور میں اس کو امورل اور ان لافل ایکٹ مانتا ہوں آیت اللہ خامنئی کی موت کو، اور میری طرف سے، ہماری پارٹی کی طرف سے نہ صرف ان کے شیعہ ورلڈ کو بلکہ پورے لوگوں کو جو ان کو اپنا رہبر مانتے تھے، شیعہ قوم ان کو اپنا رہبر مانتی تھی، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے اور بھارت سرکار کو اس میں اپنا رول نبھانے کی ضرورت ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ موجودہ بی جے پی کی سرکار آیت اللہ خامنئی کی موت کو کنڈیم کرے گی، اس جنگ کو رکانے کی پوری کوشش کرے گی، کیونکہ یاد رکھیے کہ 10 ملین کے قریب بھارت کے ناگرک گلف کنٹریز میں کام کرتے ہیں، اور ابھی اطلاع آئی کہ عمان کے پورٹ پر شاید ہمارے ایک انڈین ورکر کی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت، اگر یہ جنگ نہیں رکے گی تو پھر یہ بہت آگے بڑھے گی، یہ ٹرموائل ہوگا پورے علاقے میں، اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کئی بھارت کے لوگ جو عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں اور وہ ٹریول ایجنٹ کے ذریعے جاتے، پیسے دیتے 2 دن مکے میں، 3 دن مدینے میں، اب ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہاں پہ فلائٹ ہی نہیں اڑ رہی ہے وہاں پہ، تو کتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی بات جانتے ہیں کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہے اور جو اسرائیل ہے، یہ دونوں ملک اپنے پڑوسیوں کو چین سے جینے نہیں دے رہے۔ افغانستان میں حملہ، اور پھر اسرائیل جو ہے بار بار جون میں ایران پہ حملہ کیا، اور اسرائیل بنیامن نتنیاہو نے 70,000 سے زیادہ فلسطینیوں کا جنوسائیڈ کیا۔ یہ جنوسائیڈل رجیم ہے اور جو ہمیشہ شرارت کرتے رہتے ہیں، تو یہ میرے احساسات ہیں اپنی پارٹی کی طرف سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ آف انڈیا خامنئی کی موت کی مذمت کرے گی، اور اگر یہ جنگ نہیں رکے گی جو ایک اللیگل ہے اور کوئی خطرہ نہیں تھا کسی کو، صرف دبانا چاہ رہے تھے اور ظلم کر رہے ہیں اس طرح وہاں پر حملہ کر کے، اور اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ برے نکلنے والے ہیں۔ ہم لوگ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں، یہ ختم ہونے والی نہیں۔ اگر ٹرمپ اور نتنیاہو سمجھ رہے ہیں کہ رجیم چینج ہوگا ایران میں نہیں سمجھتا کہ رجیم چینج ہونے جانے والا ہے۔ سر، پورے ویشوک پٹل پہ پہلے یہ جو ٹیرف کا وہ آیا، اس کے بعد وینزویلا کی جو گھٹنا، اور یہ گھٹنا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ امریکہ لیڈ کرتا رہا ہے۔ نہیں، دیکھیے، جتنا انٹرنیشنل رول بیس آرڈر تھا وینزویلا پہ حملے کے بعد وہ ختم ہو گیا، اب اور اس کو آپ ختم کر دیے جب آپ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کیے۔ جنیوا میں بریک تھرو ہو گیا تھا بات چیت کا۔ اوباما جب پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے ایران سے JCPOA ایک ایگریمنٹ کیا کہ صرف 3% نیوکلیئر فیول بنائیں گے۔ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے، انہوں نے اس ٹریٹی کو ہی ختم کر دیا، تو ایران 60% پہ چلا گیا۔
90% ہونا چاہیے آپ کو نیوکلیئر بام بنانے کے لیے. اب کون ذمہ دار ہے اس کا بولیے؟ اب جنیوا میں بات چیت ہو رہی تھی, تقریباً بریک تھرو ہو گیا تھا, اور جیسا بریک تھرو ہوا, یہ گوری چمڑی کا ٹرمپ جو ہے بنیامین نیتنیاہو کے اشارے پر یہاں پر ایران پہ حملہ کر دیا, اور پورا علاقہ جو ہے وہ ٹرموائل میں آ گیا. اب بتائیے, دبئی کا ایئرپورٹ میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں, فلائٹس کینسل ہو رہے ہیں, ایک افراتفری کا ماحول بن چکا ہے پورا, اور آئل پرائسز بڑھ جائیں گے, اور اس کا اثر بھارت پہ ہی پڑنے والا ہے. ہم تو 80%, 25% تو آئل تو امپورٹ کرتے ہیں ہم. اگر $1 $2 بھی بڑھ گیا تو کتنا بڑا ہم پہ بوجھ پڑ جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں, اور صرف ایک سٹیٹمنٹ دینے سے بھارت سرکار, مودی سرکار اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہی. ان کو یہ پوری کوشش کرنا چاہیے. یاد رکھیے, اگر یہ آگ پھیل گئی جنگ کی تو ظاہر ہے یہ تمام ممالک میں حملے ہو رہے ہیں, تو پھر اس کا نقصان بھارت کے ہی ان قریب 1 کروڑ جو لوگ محنت کرتے ہیں وہاں پر, اور اپنے گاڑے خون کی کمائی سے بھارت کو فارن ایکسچینج بھی جاتے, ان کا مستقبل کیا ہوگا پھر؟ سر, یہ پورے پرکرن میں اپنے پڑوسی ملک پاکستان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں تو بولا نا, میں تو آپ کو بول دیا نا کہ پاکستان بھارت کا نیبر ہے. اسرائیل کے اطراف میں جتنے نیبرنگ کنٹریز ہے, چاہے لیبنان ہو, سیریا ہو, قطر ہو, ان تمام یہ دونوں کنٹریز جو ہے اپنی شرارت اور اپنے ایول ذہنیت سے اپنے پڑوس میں سکون سے رہنے دیتے کسی کو, اور پاکستان افغانستان پہ حملہ کر دیا, اور اسرائیل جو ہے وہی کر رہا ہے. 19 سینچری کے آغاز میں 2 ہی کنٹریز مذہب کے نام پہ بنائے گئے تھے, اور دونوں ناکام فیل سٹیٹس ہیں. یہ آپ کے سامنے مثال ہے, دیکھ رہے ہیں آپ. ایک تو جنوسائیڈ کر رہا ہے فلسطینیوں کا 75 سال سے, اور ایک ریسسٹ اور ڈسکرمنیٹری سٹیٹ اگر کہیں دنیا میں ہے تو اسرائیل ہے, اور یہ پاکستان کبھی بھی بھارت کو سکون سے رہنے نہیں دے گا, ہمیشہ ٹیررزم کو پروموٹ کرتا ہے اور پروموٹ کرتا رہے گا. Sir, do you believe Khamenei's death could create a wider conflict in West Asia? I mean, especially it is, see, if you hit Ayatollah Khamenei, who is the Rahbar of the Iran, the Marja of Iran also, and he is respected throughout the Islamic world, especially for the Shias. He is their Marja, he is the Rahbar. His word is the final word for the Shia community, and if you target him, of course the Iranians will not keep quiet. How do you expect someone to come and attack you and to keep quiet? There is no reason at all. Which United Nations sanction is there, or resolution is there? You are talking to Iran in Geneva. There's a breakthrough in talks, and according to media reports, even the stockpiles, the nuclear stockpiles would have been also been left or given over. So when there's a breakthrough in talks, you attack and you kill an 86-year-old man. This is a cowardly attack. It's an inhuman, immoral attack on the people of Iran. 158 small school-going children have died in this. Where is this so-called Western humanity? This is nothing but, we should call it an Epstein attack on the Iran. And if this war is not stopped, this will spread throughout that region. And we must remember that there are 10 million Indians who are working in that region, who send the second highest amount of foreign exchange to India. And if this war continues, oil prices will rise. We as a country import more than 80% of oil from different countries. Even if increase of $1 would have a huge impact on the Indian economy. There are thousands of Indians who are stuck in Makkah and Medina because there are no flights who went to perform in Umrah. There are hundreds of people who are stuck at the Dubai airport, various airports, whether it is Saudi Arabia or Oman. And right now we had heard that one expatriate Indian worker has been injured in Oman.
So we hope that the government of India, the Prime Minister Mr. Modi, will play a role in stopping this war. And he has a huge responsibility to take it forward. Because if this spreads, then there'll be huge turmoil, there'll be huge uncertainty, instability. And US has created that problem in Iraq, in so-called weapons of mass destruction, Libya civil war, Syria civil war, what is happening in Sudan, the world is seeing now. So Iran is a big country. These measures will not bring them a regime change over there. These people have been living under sanctions from last, 30 years, 35 years. So are you expecting, the Iranians to capitulate? I don't think so that will happen. Everyone has they have some sense of belonging. And they're a proud nation. So what do you think India's diplomatic stance should एक be? मशहूर खिलाड़ी हैं, हैदराबाद की बेटी है पीवी सिंधु, वो भी फंसी हुई हैं, इसके लिए कुछ अपील? अरे वो एक नहीं है ना, कई फंसे हुए हैं. वो तो मशहूर है, उन्होंने ट्वीट एक्स पे डाल दिया तो फौरन उन्होंने शुक्रिया अदा किया भारत की एम्बेसी का. मगर जो लोग फंसे हुए हैं आम भारत के नागरिक एयरपोर्ट, उनका क्या होगा बताइए? जिनके टिकट्स बुक हैं, बेचारे गरीब मजदूर हैं, उनके लिए 40-50 हजार टिकट लेना, उनके लिए तो खर्चे करके जाते हैं, फ्लाइट ही नहीं है, पूरे एयरपोर्ट्स बंद हैं. सिर्फ इसलिए कि इजराइल को अपना मकसद पूरा करना है. एक इजराइल की वजह से पूरे इलाके को आप आग लगा देंगे क्या? कि इनका दिल नहीं भरा? 70,000 फलस्तीनियों को की जान से मारने के, 35,000 बच्चे मारे गए उसमें. भारत के कई लोग उमरा करने गए, रमजान का महीना है, वहां फंसे हुए वो लोग. मेरे को कई फोन आ रहे कि हमारे पास पैसे नहीं, होटल वाले हमको बोल रहे दिन के 5,000 रुपए दो. कहां जाएंगे वो लोग? तो ये मौका है भारत के प्रधानमंत्री को अपने लीडरशिप स्किल्स को दिखाने का इंटरनेशनल लेवल पर. विश्व गुरु अगर हम बनना चाहते तो ये मौका है. सिर्फ बोलना नहीं, आप अपना रोल अदा करिए और इसको रुकाइए आप. इजराइल ने भारत के प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया अपने जेनोसाइड को छुपाने के लिए और ईरान पर हमले को छुपाने के लिए. मैं फिर से कह रहा हूं, इस हमले से भारत का कौन सा नेशनल इंटरेस्ट सर्व हुआ बताइए? हमको तो नुकसान हो रहा है हर एतबार से. हैदराबाद एयरपोर्ट पे फ्लाइट से नहीं उड़ रहे जो लोग बाहर जाना चाह रहे. किसका नुकसान हो रहा है? देश का नुकसान हो रहा है ना. इसमें 10 मिलियन लोग वहां पर हैं. कितना सेकंड हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज आता है हमको. क्या होगा फिर उसका? ऑयल की कीमत बढ़ गई, क्या होगा फिर उसका? तो ये खाली स्टेटमेंट देने से और रेजिम चेंज की अगर कोशिश कर रहा है नेतन्याहू, तो नहीं होने वाला. सर, नेतन्याहू ने एक ट्वीट किया. हाँ, नेतन्याहू ने ट्वीट किया और ट्वीट में वो अपडेट कर रहे हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट को और उनके सामने एक सेकंड वर्ल्ड वॉर की बुक रखी हुई है. हाँ, तो ये अगर ये क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 देखना चाह रहे हैं क्या? हम वर्ल्ड वॉर 3 देखना चाह रहे हैं क्या? बोलिए आप. अगर ये फैलेगा तो फिर एक के बाद एक तो फिर तो हालात हाथ से निकल जाएंगे ना. क्या वर्ल्ड वॉर 3 देखना चाह रही दुनिया? तो फिर ये तो उसी रास्ते पे ना चल जाए, खुदा ना खासा. So what do you think India's diplomatic stance should be? No. Condemn, mediate, or First of all, you see, the Israelis deceived us by calling the Prime Minister to visit Israel at such a wrong time. It was unwise of the Prime Minister to even go to Israel despite knowing what is happening in that whole area. They deceived the Prime Minister, they deceived 133 crore Indians, and then they do this drama of giving an award in Knesset, which was never given. It was just created at that time. And then to cover up their own genocide of Palestinians and to ensure that India is, to tell the message India is standing with Israel in the vis-a-vis attack on Iran. How is that possible? So we hope that the government of India will condemn this assassination of Khamenei
and we must play an important role to stop this war. We have more to lose. You have 10 million Indians living in that area. Of course, we have good relations with everyone, but that is also another responsibility on us. So how do you see the narrative of freeing Iran by this death of Khan? That's what the US and... What is this freeing? How can any country interfere in other countries' matters? So tomorrow anyone can come and attack any country. Okay, we don't like this person hitting the country, we'll attack him. Who are you to decide? Israel is the only racist state in this world right now, wherein, I'll tell you one example only. Can you imagine that you have two roads, one for the Israelis and one for the Palestinians? How can there be two roads? And Palestinians include even Christians also, not only Muslims. Many Christians have also died in this genocide in Gaza. The churches have been demolished to the bombardment. So this is how can you free a country? Who are you to free a country? You did this in Iraq, weapons of mass destruction. What happened over there? Led to the death of 2 million children over there. You did the same thing in Libya. There's civil war in Libya, Syria, now Sudan. Do you want civil war in every place? Is this what these powers want? सर, आपने इंटरनेशनल हवाले से बात की. अगर हिंदुस्तान की बात कर लिया जाए, यहाँ पे एक मुस्लिम समाज रहता है, उसके नब्ज को, उसकी चीज़ों को आप पहचानते हैं, उसके लीडर भी हैं उस कम्युनिटी से. क्या हमारे अंदर, भारत के अंदर क्या असर पड़ सकता है? किस तरह की फीलिंग आएगी? नहीं, सवाल देखिए मुसलमान, हिंदू, ईसाई का नहीं है. सवाल ये है کہ ہماری 80 سال کی فورن پالیسی کی جو لیگیسی ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ نریندر مودی اس کو کمزور کر دیا. ہم ہمیشہ نیوٹرل تھے ان معاملات میں، اور نیوٹرل بالکل تھے، سب کو معلوم تھا. آپ اسرائیل کو وزٹ کر کے اور آپ کے وزٹ کے ختم ہونے کے بعد اس طرح فوراً حملہ ہو گیا. تو یہ سوال یہ دیکھیے، بھارت کی جو 80 سال کی فورن پالیسی لیگیسی تھی، اس کا کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ 10 ملین جو بھارت کے لوگ ان گلف کنٹریز میں کام کر رہے ہیں، اسرائیل میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے، ان کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا ان لوگوں کا؟ اب پھنسے ہوئے ہیں لوگ. دیکھیے ڈومیسٹک میں ہر انسان جس کے دل میں سچائی کو مانتا ہے، جو انصاف پسند ہے، وہ مذمت کرے گا اس اٹیک کی. آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ جنیوا میں بات چیت کر رہے ہیں اور بریک تھرو ہو گیا ٹاکس میں، اور آپ حملہ کر دیتے اسرائیل بول رہا ہے بول کے. آپ جیت کر آتے الیکشن. ٹرمپ کیوں جیت کر الیکشن؟ کہ کوئی فورن انٹرونشن نہیں ہوگا، وارز نہیں ہوں گے، اور آپ کر دیے. جون میں کر رہے یا پھر کر رہے آپ. رجیم چینج کیسے ہوگا بتائیے؟ آپ ہوتے کون رجیم چینج کرنے والے؟ یعنی آپ ویسٹرن ورلڈ اگر بولے گا کہ نہیں یہ خراب ہے تو خراب ہو جائے گا کیا؟ آپ کون ہوتے بھائی؟ آپ یعنی یہ آپ بولیں گے یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ پیلا ہے تو ہم قبول کر لیں گے کیا؟ تو پھر اس کا تو مطلب پھر جو یہ تو کچھ بھی کریں گے، کہیں پر بھی کچھ بھی کریں گے، اور کیے ہیں، نقصان اٹھائے سب لوگ. یقیناً آیت اللہ خامنئی کے اس موت سے سب کو صدمہ بھی ہے، اور میں اس کو امورل اور انلافل مانتا ہوں. اور خاص طور سے جو شیعہ لوگ ہیں، ان کے لیے رہبر ہیں، ان کے وہ مرجع ہیں، ان کے لیے تو بڑی تکلیف دہ بات ہے. ہمارے لیے بھی ان کے لیے زیادہ تکلیف دہ بات ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہندوستانی عوام میں اس چیز کو لے کے غصہ ہے. دیکھیے جو انصاف پسند ہوگا، جو بھارت کی 80 سال کی فورن پالیسی کو فخر سے دیکھتا ہے کہ ہم ان معاملات میں نیوٹرل تھے، تو یقیناً ان کو تکلیف ہوگی. اچھا وہ بھی چھوڑیے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ بتائیے 10 ملین جو بھارت کے لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پر، کتنا فورن ایکسچینج بھیجاتے بھارت کو؟ آئل ہمارا کہاں سے آتا بتائیے؟ $1 اگر ٹھیک ہے ریزرو ہوں گے، $1 اگر بڑھے گا تو کتنا بوجھ پڑے گا؟ دیکھیے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے بھارت سرکار کو. Sir, at the core of this issue,
there was this US demand of stopping nuclear enrichment, ballistic missile project. My dear, you are Iran not. and US could have handled it better. My dear, you should read that there was a breakthrough in Geneva. The nuclear stockpiles, even the Iranians agreed to it. When Obama was the president, JCPO was signed, wherein it was told only 3% of the nuclear fuel or whatever it is would be used by the Iranians. They agreed to it. Trump removed that treaty. Iran went to 60%. There was a breakthrough in talks in Geneva, but you had to attack in the holy month of Ramadan. That is also very unfortunate that it has happened. It has to happen in a month of Ramadan when all the Muslims are fasting. Okay, thank you, sir.